أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور وہ وقت سخت امتحان کا تھا جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہوں میں کھبا دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا حامی ہوں۔ مگر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی 48 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں شیطان کا وہ قول اور جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اصل میں جب شیطان نے ان کے اعمال کو زینت دار کر کے دکھا دیا تھا، اس میں مشرکین مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے، تو بڑے اطراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے، لیکن جب انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے خوف اور اندیشہ تھا کہ پیچھے سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبے کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن فرشتوں کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے اور کہا کہ مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ اصل میں شیطان اپنے ہتھ کنڈے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مجھے غلط اقدامات پر اکسا رہا ہے، اور نہایت ہی خفیہ طریقے سے انسان کے نفس سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو اشاروں کی زبان سے ہوتی ہے جو وسوسوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آدمی کا نفس اگر بیدار ہو اور یہ بیداری ایمان ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک برا خیال ہے، اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس کا اثر قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ سورہ حشر 28 پارے میں فرمایا گیا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی طرح جو انسان سے کفر کرنے کے لیے کہتا ہے، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ظاہر ہے شیطان یہ باتیں روبرو ہو کر نہیں کہتا بلکہ وسوسہ اندازی کر کے کفر پر آمدہ کرتا ہے، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے کہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے۔ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہوں میں کھبا دیے تھے۔ اس میں جو اللہ کے خوف اور ڈر کی بات آ رہی ہے کہ شیطان اللہ سے ڈر رہا ہے، کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین اس آیت میں بھی اور سورہ حشر کی آیت میں بھی۔ لیکن وہ سب سے بڑا نافرمان ہے اللہ کا، وہ تو نافرمانیوں کے کاموں سے بچتا ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور غضب میں آتے ہیں۔ اکثر مسلمان بھی ایسے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ انہیں منع کیا ہے، جو ناجائز ہیں، اللہ کو غصہ دلاتے ہیں۔ ایسا ڈرنا کیا کام کا جو منع کردہ کاموں سے روک نہ سکے؟ لہذا ایسا ڈرنا تو شیطان کا ڈرنا ہے جس سے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ سزا کا مستحق ہو جائے گا وہ۔
ایک بندہ مومن تو اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کے سارے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کبھی غلطی یا لغزش ہو جائے تو پھر فوراً اللہ سے رجوع ہو کر معافی تلافی کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، روتا پلاتا ہے، اور اپنے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ یہ طریقہ کار ایک انسان، ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ زبان سے تو صرف کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہنا اور عمل اس کے خلاف کرنا یہ شیطانی عمل ہے، چلنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ وقال انی بریء منکم انی ارا، تو کیا دکھ رہا تھا؟ شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو اس سے مراد اس کا فرشتوں کو دیکھنا ہے جو جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، دیگر انسانوں کو فرشتے تو نظر نہیں آتے ہیں، اور فرشتوں کے مقابلے میں وہ ٹک نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ خوف ہو رہا ہے اس کو کہیں مارا نہ جائے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات اشارتی زبان میں کافروں سے کہی ہوگی تو عجب نہیں کہ اس کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ جو شکست کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے تو یہ کہیں خدا کی مار تو نہیں جو ہم پر پڑ رہی ہے۔ بہرحال اس میں بتانا مقصود ہے کہ شیطان بھی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے، تو انسان بھی اگر دعویٰ کرے اور ڈرے نہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان کو تو چاہیے، جو مسلمان ہے، جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے تو پھر واقعی میں ڈرے بھی، اور اس کے تمام حرام کردہ منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو ناراض کرنے، اس کو غصہ ملانے، اس کو غضب دلانے سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو واقعی میں یہ بندہ بنی آدم اور اللہ کا بندہ کہلائے گا، ورنہ وہ بھی شیطان کے برابر ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔